کیسے گزر رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی بس شکر ہے۔ اچھا بتائیے گا، شوہر کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے؟ مسجد امام تھے، سردیوں کے مطلب موسم تھا تو مسجد سے نماز پڑھا کے امامت کروا کے تو گھر کی طرف آ رہے تھے تو بس اچانک اٹیک ہوا ہے دل کا اور وہ وہاں پہ ان کی موت واقع ہو گئی خدا کی طرف سے۔ اب بھی ایک تو سردیاں ہیں یا پچھلے سال کی سردیوں کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، پچھلے سال کی سردیوں کی بات ہے۔ پچھلے سال کی سردیوں کی بات ہے، پھر ایک سال آپ کا کیسے گزرتا ہے شوہر کے بغیر؟ بہت مشکل، بس بہت مشکل ہے کیونکہ والدین میرے ہیں نہیں، وہ فوت ہو چکے۔ میں خود لے پالک بیٹی تھی تو انہوں نے اپنی مطلب پھر یعنی پپھو وغیرہ نے پالا کیا مطلب پالا تو والدین نہیں تھا، لیکن بہت ایک حادثاتی موت ہوئی ہے والدین کی تو وہ فوت ہو گئے۔ وہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے۔ تو پھر کتنی ایج تھی آپ کی تب؟ میں تب تقریباً 23 سال کی تھی، ابھی یعنی کہ شادی سے کچھ دیر پہلے ہی فوت ہوئے تھے۔ تو پھر شادی جب کی ہے تو اچانک اسی لیے تو جلدی کی ہے پپھو وغیرہ نے، کیونکہ والدین فوت ہو چکے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے فٹافٹ جلدی شادی کی۔ تو شادی کے بعد انہوں نے ایک طرح کا اپنے گلے سے ذمہ داری اٹھائی، لیکن جب دیکھا کہ پھر وہی مسئلہ ہو گیا کہ خاوند بھی نہیں رہا، پھر ہمارے سر ذمہ داری، پھر انہوں نے بہت زیادہ یعنی نا کیا کہتے ہیں وہ اب ذمہ داری نہیں لے رہے، ایک طرح کا سادہ لفظوں میں یہ کہوں گی کہ وہ اب میرا احساس کوئی نہیں کر رہا۔ جہاں میں رہ رہی ہوں وہاں محلے دار ہیں، کوئی ایک ٹائم کا کھانا یہ وہ اس طرح بھیجتا ہے تو گزارا ہو رہا ہے۔ باقی بہت ہی مشکل زندگی گزر رہی ہے، نہ کوئی کام ہے تو وقت ایسے دن میں کوئی محلے کی لڑکی وغیرہ آ جاتی ہے تو چلو ٹائم، یا کوئی آنٹی شانٹی اس طرح آ جائیں تو ٹائم گزر جاتا ہے۔ باقی رات جو ہوتی ہے پھر وہ کوئی بزرگ عورت ہیں محلے میں، ان سے کہا جاتا ہے کہ چلے جی آپ میرے پاس ہوں، میں کیسے وقت گزاروں۔ میں یہ بہت بڑا ایکشن لیا، یہ مطلب میڈیا تک۔ اچھا، شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے، آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور پھپھو نے آپ کی شادی کروائی تھی، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی والدین کی طرح تو نہیں کروا سکتا، تو پھر بھی آپ کی ذمہ داری اٹھائی، انہوں نے شادی کروائی ایک مسجد امام سے۔ اب ان کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے، 1 سال ہو گیا ہے۔ اب آپ پھپھو کے پاس جاتی ہیں تو وہ آپ کو کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا تھا ہم نے وہ کر دیا ہے، اب ہم اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اب تم خود اس کی ذمہ دار، دوسری شادی کرو یا کچھ بھی کرو، اب ہم خود حالات ہمارے خراب ہیں، یہ وغیرہ اس طرح سے مطلب باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے محلے دار نہیں آ کے پوچھتے کہ چلیں مسجد امام کی بیوی ہے، بیوہ کہہ لیں، اور ہیلپ کر دیتے ہیں جا کے؟ کبھی نہیں کی؟ یعنی کہ اتنے ٹھیک ٹھاک لوگ نہیں محلے کے، وہ اتنا کر دیتے ہیں، کھانا ٹائم بھیج دیتے ہیں، کھانا کوئی ایک ٹائم پہ ایک ہمسائے، دوسرے ٹائم پہ دوسرے ہمسائے، اس طرح یا تھوڑا بہت ساتھ دے رہے ہیں ہمسائے، لیکن اس سے زیادہ وہ کیا کھانے پینے کا حساب تھوڑا بہت خیال کر رہے ہیں، لیکن جو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں معاشرے وہ تو کرایہ تو بلکہ چڑھی جا رہا ہے، ایک طرح کا قرض چڑھ رہا ہے، وہ یہی وہ کہاں رحم دلی کرتے ہیں مالک مکان، وہ کہتے ہیں ان کو تو صرف کرایہ سے قرض ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرایہ ٹائم پر چاہیے، تو لیکن ٹائم ابھی تک تو ہو ہی نہیں پا رہا کرایہ کا بندوبست، تو قرض چڑھتا جا رہا ہے مجھ پر، تو بس روٹی کھائی جا رہی ہے اور گزارا ہو رہا ہے، تو مشکل بہت ہے، کرایہ کیا بلکہ بل بھی ہیں، تو بلکہ بہت ٹینشن۔ کتنا کرایہ کتنا ہے آپ کا؟ کرایہ تقریباً 10 سے 12 ہزار ہے کرایہ۔ قرض کتنا چڑھا ہوا ہے؟ یعنی کہ تو تقریباً اب تک تو 2-2.5 لاکھ ہو، کیونکہ وہ بل وغیرہ ملا کے، کیونکہ بل تو بھی وہ خود ہی مالک مکان کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اور بھی کچھ قرض ہیں، یہ نہیں کہ صرف کرایہ بل کے، اس کے علاوہ بھی کچھ قرض ہیں، کوئی ضرورت کی چیز کبھی اس طرح، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں منگوانی پڑتی ہے کسی سے پیسے لے کے، تو اتنا ان کی مہربانی کہ وہ اتنا صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کہ چلو بھی اس نے قرض دینا ہے۔ مالک مکان کے آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتا؟ جھگڑا تو کرتا ہے، مطلب تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہے، تھوڑا پھر خاموش ہو کے رحم بھی کر لیتے ہیں، اس کی جو خاتون ہیں وہ تھوڑی اچھی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہیں، یعنی اس کی جو اہلیہ ہیں تو وہ تھوڑا سمجھ جاتی ہیں، تو بات میں انہیں بتاتی ہوں کہ جیسے ہی بندوبست ہوگا آپ کو میں لوٹا دوں گی۔ شوہر آپ کے مسجد امام تھے جی، اور آپ کے پاس اسلامی تعلیم نہیں ہے؟
نہیں اسلامی تعلیم بہت ہے، بلکہ ہم لوگ تو پردے کا بہت احترام کرتے ہیں. یہ تو مجھے کسی نے بتایا، کسی کے ذریعے میں یہ یہاں تک پہنچی میڈیا تک، وہ بھی اسی وجہ سے کہ میں مجبور ہو گئی کہ بھی نہیں کہیں سے کوئی نہیں ہو رہا تو چلو خدا کے بندے کوئی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے، بہت سی باتیں جس میں سے خدا نے یہ فرمایا ہے کہ بھی میں اپنے حقوق تو معاف بھی فرما دیتا ہوں، لیکن جو کہ انسانیت کے حقوق ہیں وہ انسان کی مخلوق پہ بہت زیادہ حقوق ہیں انسان کے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. تو باقی تو آپ محلے کے بچوں کو پڑھا کے بھی مطلب گھر کا نظام نہیں چلا سکتی؟ بچوں کو پڑھا کے بچے یہاں پہ پہلے سے ایک مدرسہ ہے، زیادہ تر بچے اسی مدرسے میں جاتے ہیں. اگر میرے پاس آتے بھی ہیں بچے تو فیس تو نہیں نہ ہوتی قرآن پاک کی تعلیم کی. ہاں جی زیادہ. اور ٹیوشنیں جو ہوتی ہیں وہ بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ان کے ایک بنے ہوئے نظام، تو اپنے منہ سے کہنا بہت مشکل ہے. وہاں بہت ہر چیز جو ایک اکیلی عورت کیا کر سکتی ہے. کوئی ہمسایوں کی اتنی مہربانی، اتنی نفسا نفسی کے دور میں کہ چلو بھی سالن روٹی بھیج دی تو 2 وقت کا ٹائم گزر، چلو ایک ٹائم میں بھی اگر کوئی بھیج دے یہ بھی بڑا ہے کہ چلو ایک ٹائم میں کھا لیا گزارا ہو گیا، رات کو سونا ہے تو اٹھنا ہے صبح. بس اس طرح ایک زندگی گزر رہی ہے، بہت مشکل ہے. اس طرح زندگی جس طرح بھی گزر رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کبھی یہ سوچا تھا کہ مسجد امام کی بیوی ہوتے ہوئے مجھے میڈیا پہ آنا پڑے گا؟ وہی تو کہا ہے آپ کو، نہیں سوچا تھا کبھی، یہ تو مجھے مجبوراً ہو کر آنا پڑا ہے. تو بے شک شکر ہی خدا کا ادا کرنا چاہیے، لیکن جو قرض چڑھے ہوئے نا اس کے لیے بہت زیادہ فکر مندی ہو رہی ہے کہ آپ قرض کی وجہ سے آئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی آپ کی مدد کر دے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ چلو اگر کوئی قرض خدا کا نیک بندہ یہ ادا کر دے تو چلو میرے لیے آسانی ہو جائے. اب آپ کے شوہر بھی نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو آگے زندگی کا کیا سوچا ہے؟ اگر کوئی دیکھنے والا کہتا ہے میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، عزت کی زندگی دوں گا، ظاہر سی بات ہے آپ بھی مسجد امام کی پہلے بیوی تھی، اب بیوہ ہیں، تو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے آپ کے پاس، رسپیکٹ دینے والا انسان چاہیے آپ کو، تو کیا ایکسیپٹ کریں گی؟ جی بالکل، کوئی اچھا انسان ہو بجائے کہ مذاق نہ اڑائے زندگی کا، دھوکہ نہ دے، تو بس اپنا لے 2 بول نکاح کے اور عزت سے اپنے پاس رکھے، بس اس حقوق پورے کرے اور قرض جو ہے وہ ادا کر دے تو بہتری ہوگی. پہلے قرض ادا کروا دے بعد میں نکاح کروا دیں جیسے بھی. بالکل ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی ہے. یہ ختیجہ میرے ساتھ موجود تھی اور مسجد امام کی بیوہ ہیں. زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ نے ان کی کہانی، ان کی زبانی جانی ہے. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا اور ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.